السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی ویڈیو ہماری چھٹی جماعت کے لیے ہے اور آج ہم اس میں ایک نظم جس کا عنوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس نظم کے شاعر کا نام بتانا چاہوں گا آپ کو۔ تو شاید آپ نے نام سنا ہوگا، بہت جانے مانے شاعر ہیں، شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہیں اور ان کو سر کا خطاب دیا تھا انگریزوں نے، علامہ اقبال۔ علامہ محمد اقبال یہ پنجاب کے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑی ان کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ بھی ہمارے انہی شاعر کا لکھا ہوا ہے، جو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی گایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، ان میں ایک نظم ہے جھوم، ایک پہاڑ اور گلہری، لب پہ آتی ہے دو اپن کی تمنا میری، جو اکثر اسکولوں میں بھی صبح پریئر کے بعد پڑھی جاتی ہے، بہت مشہور نظم ہے ان کی، یہ ایک دعا ہے، اور ماں کا خواب۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نظمیں ہیں، فی الحال آپ کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اور یہ نظم جو آج آپ کے سامنے ہے ایک پہاڑ اور گلہری، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 سے 17 پر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھا اس نظم کے شاعر کے متعلق کچھ باتیں۔ اب اس نظم کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شاعری میں جو شعر ہوتا ہے، شاعری کہتے ہیں اس چیز کو جو ہم پڑھتے ہیں، اور شعر کہتے ہیں دو مصرے، دو مصروں کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے۔ مصرع مطلب ایک لائن، مصرع جو ایک لائن ہوتی ہے اسے ایک مصرع کہا جاتا ہے، اور دو مصروں سے ایک شعر بنتا ہے۔ بیچ میں یہ لفظ آئیں گے آپ کے سامنے، تو یہ لفظ آپ کے لیے اجنبی نہ ہو، یہ الفاظ آپ کے لیے اجنبی نہ ہو، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مصرع ایک لائن کو کہتے ہیں، اور دو لائنوں کو ملا کر، دو مصرے ملا کر ایک شعر بنتا ہے۔ اور کسی بھی نظم کو لکھنے سے پہلے اس کا کچھ مرکزی خیال ہوتا ہے جو شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے، جس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر کوئی نظم لکھتا ہے، تو اس مرکزی خیال کے ارد گرد ہی شاعر اپنے خیالات کی بنیاد پر کچھ اس کا تانا بانا جو ہے وہ نظم کا بنتا ہے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں پیدا کی ہے۔ کوئی چیز چھوٹی بنائی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بڑی بنائی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا جو ہے ایک طرح سے کارخانہ ہے، اور جس طرح سے کارخانے میں ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، چاہے وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو شاعر نے اپنے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی کو بھی کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی چیز ناچیز نہیں ہے، ہر چیز کی ایک اہمیت ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا ہوں یا میری بہت زیادہ اہمیت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے ایک پہاڑ اور گلہری کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی تمثیلی نظم ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں اسے تمثیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمثیلی نظم، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نہ تو پہاڑ بات کرتا ہے، نہ ہی گلہری بولتی ہے، نہ ہی دونوں کی آپس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے، لیکن شاعر کے ذہن میں کچھ بات آئی تو اس نے اس بات کو ایک پہاڑ اور گلہری کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک اہمیت رکھی ہے، ہر چیز کو بے وجہ پیدا نہیں کیا کسی بھی چیز کو۔ تو یہ تو تھا اس نظم کا مرکزی خیال۔ اس نظم میں اور کسی بھی اچھی نظم میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ شاعر جو بات کہتا ہے وہ ایک نقشہ سا ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، ایک تصور کی دنیا میں وہ چیزیں ہم کو دکھائی دینے لگتی ہیں، اور خود بخود جیسے کہ شاعر یہاں پر
پہاڑ اور گلہری کا ذکر کرے گا تو اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی پہاڑ کچھ کہہ رہا ہے اور گلہری اس کا جواب دے رہی ہے. ایک منظر آنکھوں کے سامنے کھنچ جائے گا. یہ الفاظ کی کاریگری ہوتی ہے جو کہ کوئی شاعر اپنے الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے, اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ایک پہاڑ اور گلہری, نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. یہاں سے پہاڑ نے اپنی بات کہی گلہری سے اور اس کو شرم دلانے کی کوشش کی کہ تجھے اگر شرم ہے تو کہیں پانی میں جا کے ڈوب مر. ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا, یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ شعور کیا کہنا. پہاڑ کہہ رہے ہیں گلہری سے کہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اپنے آپ کو بہت عقلمند اور سمجھدار سمجھتی ہے, جبکہ تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کہاں میں اور کہاں تو ذرا سی چیز ہے. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی, جو بے شعور ہوں جو باتمیز بن بیٹھی. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. یہاں پہاڑ نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور زمین کو بھی پست بتایا, زمین کو بھی نیچا بتایا. پست کے معنی ہوتے ہیں نیچے, غرور, گھمنڈ, بے شعور, ناسمجھ, جو الفاظ ابھی آئے تھے آپ کے سامنے. اور پست کے معنی نیچا. جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. پہاڑ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ میں بات ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے, بھلا پہاڑ کہاں, جانور غریب کہاں. تو یہاں تک یہ پہاڑ نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور گلہری کو بتایا کہ میں تو ہوں وہ بہت بڑا ہوں, زمین بھی پست ہے میرے آگے, اور تو بہت ہی ناچیز ہے, تیری کوئی بساط نہیں ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد میں گلہری کا جواب سنیے جو پہاڑ سے کہہ رہی ہے. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. گلہری نے کہا منہ سنبھال کے بات کر, یہ کچی باتیں ہیں, یعنی کہ ناسمجھی کی باتیں ہیں. کچی باتیں, بے بنیاد باتیں, ناسمجھی کی باتیں. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے, تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, یہ اس کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا بنایا, کسی کو بڑا بنایا, اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. تجھ کو اگر اتنا بڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو مجھ کو یہ خوبی دی, مجھ کو یہ صلاحیت عطا کی کہ مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں, نری بڑائی ہے, خوبی ہے, اور کیا تجھ میں. تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا, تیرے اندر سوائے بڑائی کے اور ہے کیا, اور کیا خوبی ہے تیرے اندر. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہونا دکھا مجھ کو, یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. اگر تو بڑا ہے تو میرے جیسا یہ ہنر دکھا دے کم سے کم, کہ ایک چھالیا ہے اس کو بھی توڑ کر دکھا دے. تو یہ بھی نہیں کر سکتا. نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ ہے بنیادی چیز جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر نے یہ پوری نظم لکھی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں, دنیا میں کوئی چیز نکمی اور بیکار نہیں ہے, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. قدرت کا جو کارخانہ ہے دنیا جو ہے, اس میں کوئی برا نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے پیدا کیا ہے. تو یہ تو تھا اس نظم کا خلاصہ. اب اس نظم سے متعلق یہ 7 سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں. جب آپ نظم کو پڑھیں گے, دھیان سے پڑھیں گے, تھوڑا غور و فکر کریں گے, تو یہ سوالوں کے جواب آپ کو بہت آسانی سے اس نظم میں مل جائیں گے اور آپ ان سوالوں کا جواب لکھیں گے. تو سوال نمبر 1 جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, پہاڑ نے گلہری کو کس بات کی شرم دلائی.
इस सवाल का जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़ दिए, फिर अगला सवाल लिखिए, पहाड़ ने अपनी आन बान के आगे जमीन को क्या बताया। इसके बाद सवाल नंबर 3, गिलहरी ने पहाड़ की बात का जवाब देने के लिए उसको किस तरह मुखातिब किया या किस तरह उसको ललकारा, किस तरह मुखातिब किया, किन अल्फाज में उसको कहा। सवाल नंबर 4, गिलहरी ने किस बात से लापरवाही जाहिर की। सवाल नंबर 5, खुदा की कुदरत किस चीज से जाहिर होती है। सवाल नंबर 6, गिलहरी ने अपनी क्या खूबियां बताकर अपनी अहमियत जाहिर की कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं जबकि तुम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। सवाल नंबर 7, शायर ने कुदरत का कारखाना किसको कहा है। ये 7 सवाल हैं, इन सवालों का जवाब कीजिए और जो किताब में सवाल हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 7 सवाल कर दीजिए। इसके अलावा सफ़ा नंबर 19 पर आप देखेंगे कि ये खाली जगह है, ब्रैकेट में दिए दो अल्फाज हैं, इन अल्फाज में से जो लफ्ज़ सूटेबल हो इन 7 जुमलों के लिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये काम भी अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, अपनी ग्रामर की कॉपी में। उसके बाद में ये चंद अल्फाज हैं, जुमले, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो इसमें लफ्ज़ है आप किताब में देखिए, शर्म, गुरूर, शऊर। शऊर के मानी मैंने आपको पहले बता दी है, समझ, नसीब, कुदरत, हिकमत और ताकत। तो इन तमाम अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ये काम भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, ग्रामर की कॉपी में। वाहिद से जमा, दूसरा काम ये है, ये वाहिद की कुछ अल्फाज हैं, इनको आप जमा के सीगे में बदलेंगे। जैसे सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है चीज़, उसके बाद नसीब, फिर गिलहरी, खूबी, गरीब, दरख्त, जानवर और हिकमत। इन तमाम अल्फाज को आप जमा के सीगे में बदल के लिखेंगे। बहुत आसान अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे, किसका क्या जमा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 20 पर आ जाइए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुतज़ाद अल्फाज आपको लिखने हैं। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड्स। तो अज़ीज़ तलबा, वाहिद जमा करने के लिए आप इस तरह से स्केल से लाइनें कर लीजिए, एक जानिब वाहिद लिख लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में जमा लिख दीजिए। इधर जो वाहिद के अल्फाज हैं वो तमाम लिख देंगे आप और उनके आगे जो उसकी जमा बनती है वो लिखते चले जाइए। इसी तरह से मुतज़ाद अल्फाज में आप ऊपर लिख देंगे मुतज़ाद अल्फाज और उसके नीचे एक लाइन कर देंगे स्केल से और बीच में एक लाइन करेंगे स्केल से। इस साइड जो आपकी किताब में अल्फाज हैं वो तमाम लिख देंगे। जैसे सबसे पहले लफ्ज़ है बेशऊर, उसके बाद है बातमीज़, फिर है खूबी, फिर पस्त, ज़मीन, गरीब और छोटा। बेशऊर के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। उसका मुतज़ाद बनता है यानी अपोजिट वर्ड बाशऊर। बेशऊर का बाशऊर, बातमीज़ का बदतमीज़, खूबी इसका मुतज़ाद है खराबी, पस्त इसका मुतज़ाद बुलंद, ज़मीन का मुतज़ाद तो बहुत आसान है, आप जानते हैं, सामने लिखा हुआ है आसमान। गरीब का भी बहुत आसान है, अमीर। छोटा का मुतज़ाद है बाप। तो इस तरह से आप ये वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज भी अपनी ग्रामर की कॉपी में करेंगे। इसके बाद में जो अगला काम है हमारे सामने वो है मिसरों को मुकम्मल करने का काम। यहाँ पर 5 मिसरे दिए हुए हैं, एक एक मिसरा दिया हुआ है 5 अशार का। किसी में बात का मिसरा नहीं है, किसी में पहले का मिसरा नहीं है। तो इसको आप ध्यान से जब आपने नज़म पढ़ी होगी तो आप इसको भी आसानी के साथ में कर सकते हैं। पहली लाइन जो है इसमें लिखा हुआ है ज़रा सी चीज़ है, इस पर गौर क्या कहना। इसका दूसरा मिसरा जो बनता है वो आप इसके सामने लिख दीजिए। फिर
दूसरा शेर उसका पहला मिसरा नहीं है, तीसरे शेर का भी पहला मिसरा नहीं है, इसका बाद का मिसरा है और तीसरे शेर का भी बाद का मिसरा है। पहले के 2 मिसरे लिख दीजिए। इसके बाद चौथा और पांचवा शेर, इसमें शुरू के दोनों मिसरे लिखे हुए हैं, बाद के दोनों मिसरे नहीं दिए हैं, ये आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो इस तरह से आपका ये एक नज़्म जो है मुकम्मल हो जाएगी, एक पहाड़ और गिलहरी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ये तमाम काम कीजिए और कॉपियों को जमा कराने के लिए अपना काम मुकम्मल कर लीजिए। ये आपकी कॉपियाँ स्कूल में जमा होंगी और उसके बाद ये चेक होंगी। अगले महीने आपके जो इम्तहान होंगे वो जो कुछ भी आपको वीडियोस के ज़रिए से पढ़ाया गया है उसी से मुताल्लिक़ वो आपका इम्तहान होगा, उसकी भी तैयारी कीजिए। शुक्रिया।